الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، فلسطینی اور اسرائیلی مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی بات ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں فرمایا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو یہودی اور نصارہ اور صابی ہوئے، ان میں سے جو آدمی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک کام کیا تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ غمگین ہو گئے۔ قرآن کی اس آیت میں 4 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک مسلمان جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، دوسرے یہود جو اپنے کو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کہتے ہیں، تیسرے نصارہ یعنی عیسائی جو اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں، چوتھے صابی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے امتی کہلاتے ہیں، جنہیں سناتنی بھی کہتے ہیں۔ اس میں 4 بڑے گروہوں کا ذکر کیا۔ یہاں مسلمانوں کو الگ نہیں کیا، بلکہ ان کا دوسرے پیغمبروں سے نسبت رکھنے والی امتوں کا ذکر ایک ساتھ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گروہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ گروہ کے اعتبار سے ایک گروہ اور دوسرے گروہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سب کی کامیابی کا ایک ہی اٹل قانون ہے، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ ان میں سے کوئی بھی صرف گروہ ہونے کی بنا پر اللہ کے ہاں کوئی خاص درجہ نہیں رکھتے۔ درجے کا اعتبار اس پر ہے کہ کس نے اللہ کی ماتحتی میں زندگی کو ڈھالا۔ لیکن قوموں پر جب زوال آتا ہے تو جو بشارتیں ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر دی گئی ہیں، ان کو صرف گروہی تعلق کا نتیجہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ لوگ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے گروہ کا اللہ سے خاص رشتہ ہے جو دوسرے لوگوں سے نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے گروہ سے تعلق رکھے، چاہے وہ عقیدہ و عمل کے اعتبار سے کیسا ہی ہو، لیکن وہ کامیاب ہو کر رہے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جنت اپنے گروہ کے لیے ہے اور جہنم دوسرے گروہ کے لیے، لیکن اللہ کا کسی گروہ سے خاص رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کا جو معیار ہے وہ صرف اس بات کا ہے کہ آدمی اپنی فکر و عمل میں کیسا ہے۔ دنیا اور آخرت میں آدمی کی کامیابی کا فیصلہ اس کے کردار کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ گروہی نسبتوں کی بنیاد پر۔ اس تمہید کے بعد اب اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ جب بھی کوئی حامل کتاب یعنی اللہ کی کتاب رکھنے والے اللہ کی کتاب سے رہنمائی چھوڑ کر اپنے جذبات کی رہنمائی میں چلنے لگتے ہیں، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان پر دنیا میں ذلت کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے، اور یہ عذاب تب تک رہتا ہے جب تک پلٹ کر اللہ کی کتاب کی رہنمائی نہ اپنا لیں۔ اس کے بہت سے ثبوت میں سے ایک ثبوت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 5 اور 7 میں تفصیل سے بتایا۔ اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے کہ جب ان میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو بڑے جنگجو تھے، وہ گھروں میں گھس پڑے اور وعدہ پورا ہو کر رہا۔ اس آیت میں ذلت کی انتہا ہے کہ دشمن گھروں میں گھس کر مارے۔ یہ تاریخ دراصل اللہ کے قانون کا ظہور ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ اللہ کی کتاب رکھنے والی قوم اگر کتاب کا حق ادا کرتی ہے تو اس کو آخرت کی کامیابی کے علاوہ دنیا میں بھی کامیابی سے نوازا جاتا ہے، اور اگر کتاب کا حق ادا نہ کرے تو دنیا کی جابر قوموں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ قومیں اپنے ظلم کا نشانہ بناتی ہیں۔ یہ ایک علامت ہے جو اسی دنیا میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ حامل کتاب قوم سے خوش ہے یا ناراض۔ اب ذرا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 بھی دیکھیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے
اور بندے بھیجے کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد میں گھس جائیں جس طرح اس میں پہلی بار گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو برباد کر دیں۔ ترجمہ ختم ہوا۔ میں طوالت سے بچتے ہوئے صرف یہ کہوں گا کہ جو چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے اسے ساری دنیا کے لوگ مل کر چاہے جتنی تدبیریں کر لیں وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ چھٹکارے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جذبات کی رہنمائی میں جینے کے بجائے اللہ کی کتاب کی رہنمائی میں جینا سیکھیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ یہود کی تاریخ ہر اس قوم کی تاریخ ہے جو حامل کتاب ہے۔ اب میں آج کے حالات اور اس کے حل سے متعلق چند باتیں بہت ہی اختصار کے ساتھ رکھوں گا۔ موجودہ دنیا میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی صرف ایک وجہ ہے، اللہ نے آخری کتاب قرآن پر ایمان لانے والوں کے لیے ایک بہت بڑا کام دیا جس سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے لیے دنیا کی ہر مصلحت کو قربان کرنے کا عمل رحمت عالم کی زندگی میں موجود ہے۔ یہ کام ہے اخرجت للناس، دنیا کے تمام انسانوں کو فائدہ پہنچانا۔ کیا ہم سے دنیا کے تمام انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ نہیں، یہی بربادی کا سبب ہے۔ ثبوت بھی قرآن سے سن لیں تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 78 اور 79 میں فرمایا، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے برائی سے، جو وہ کرتے تھے نہایت برا کام تھا جو وہ کر رہے تھے۔ دو نبیوں نے لعنت بھیجا، سبب کیا بنا؟ لوگوں کو بھلائی کی اور بلانا، برائی سے روکنا چھوڑ دیے تھے۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 159، 160، 161 اور 162 میں فرمایا، جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری اتاری ہوئی کھلی نشانیوں کو اور ہماری ہدایت کو بعد اس کی کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول چکے ہیں، تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے توبہ کیا اور اصلاح کر لیا اور بیان کیا تو ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں معاف کرنے والا ہوں، مہربان۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اسی حال میں مر گئے تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کے فرشتوں کی اور آدمیوں کی اور سب کی لعنت ہے۔ اسی حال میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ ان آیتوں میں انسانوں تک اللہ کا پیغام نہ پہنچانے والوں پر اللہ کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ مولانا امین اصلاحی لکھتے ہیں کہ جس قوم پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ منصب امامت اور ہدایت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے کھیتی کے لیے پانی ضروری ہے اور انسان کی زندگی کے لیے جسم میں خون ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح سے انسان کی کامیابی کے لیے اللہ کے تمام بندوں کو نفع پہنچانا ضروری ہے۔ حامل کتاب تعداد کی کثرت و تحریکوں کے ہجوم کے باوجود اگر دنیا میں مغلوب و ذلیل ہے تو آخرت میں سربلند نہیں ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں بھی امن اور عافیت کی زندگی چاہتے ہیں اور آخرت میں جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا دیا ہوا جو مشن ہے اسے اپنی زندگی کا نصب العین بنانا ہوگا، ورنہ یہاں بھی ذلت اور وہاں بھی ذلت۔ وما علینا الا البلاغ۔